سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، فرمان باری تعالی ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ کہ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے جس میں ہم بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، ان کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی ایمان والے کے بارے میں، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو یا بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ہو، کسی بھی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت پیدا نہ کرنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک اے ہمارے رب تو بخشنے والا ہے، تو شفقت کرنے والا ہے، تو رحم دل ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا بڑی قیمتی ہے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس دن سے بچنا چاہیے کہ جس دن ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی بھی قسم کی نفرت پیدا ہو، کینہ پیدا ہو، بغض پیدا ہو، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ جو نفرت سینے میں پیدا ہوتی ہے وہ زبان پہ بھی آتی ہے اور زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال اس آیت کو آپ نے پورے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں سامنے رکھنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، کچھ ایسے تنازعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ذرا سی کو میل آ جائے، کیونکہ کچھ مذہبی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ مذہبی چیز کو مذہبی جگہ پہ رکھو، پولیٹیکل چیز کو اس کو اسی سیاسی جگہ کا رنگ دو۔ بہرحال بات ہماری چلی تھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں کہ ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن سبا یمن سے اٹھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں دے سکتے، لہٰذا ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ ان کا اتحاد بہت مضبوط ہے، ان کا اتفاق بڑا گہرا ہے، لہٰذا ان کو آپس میں لڑوائیں تاکہ ان کا اتحاد ٹوٹے اور پھر ہماری حکومت آئے اور ہمیں کامیابیاں ملیں۔ جب اس کے بعد وہ بصرہ آیا، وہ کوفہ آیا، وہ مصر گیا، جگہ جگہ پہ اس نے اپنا زہر گھولنے کی کوشش کی، اور جو اس کے نکات تھے وہ بھی ہم پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس میں ایک اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ دو بڑے خاندان جو اس وقت موجود تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں کو آپس میں لڑوایا جائے، کیونکہ بنو ہاشم کے پاس مذہبی سرداری تھی، عبد المطلب، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو آگے سیدنا علی ہیں، حسن و حسین، یہ سارے بنو ہاشم، ان کے پاس مذہبی سرداری۔ لیکن دوسری طرف بنو امیہ، ان کے پاس حکومتی سرداری تھی۔ دونوں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ کوفہ آیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوفے میں زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، سیدنا علی سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا وہاں آ کے اس نے یہ اعلان کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو نبی وصیت کر کے جاتا ہے، ہمارے نبی کے وصی سیدنا علی، لہذا ان کی موجودگی میں کسی اور کے حکمران ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور سیدنا عثمان کے لیے نفرت ان لوگوں کے سینوں میں بھر گئی۔ کئی ہزار کا لشکر تیار ہوا اور انہوں نے مدینے کی طرف چہل قدمی کی۔ سیدنا علی کو پتہ چلا، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارا یہ اقدام بغاوت ہے، حکومت وقت کے خلاف نکلنا، جب حکومت وقت جو ہے قرآن و سنت کے مطابق چل رہی ہو تو بغاوت ہوتی ہے، لہذا یہ اقدام نہ کرو۔ سیدنا عائشہ نے سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ۔ انہوں نے مدینے میں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مدینے کو ہائی جیک کر لیا، مدینے کو یرغمال بنا لیا۔ سیدنا عثمان ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، وہ عصا، وہ لاٹھی جس کو پکڑ کے رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو انہوں نے پکڑ کے دیوار پہ مارا، وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ کہا نیچے اترو، ہم تمہارے پیچھے جمعہ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تمہیں خلیفہ ہی نہیں مانتے، ہم تمہیں حکمران ہی نہیں مانتے،
یہ عبداللہ بن سبا نے وہ زہر گھولا، وہ نفرت پیدا کی لوگوں کے سینوں میں، اور لوگ اس نفرت کی بھین چڑھ گئے اور باتوں میں آئے۔ سیدنا عثمان کو ممبر و محراب سے دور کر کے ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے اپنا امام کھڑا کیا، اپنا خطیب کھڑا کیا، سیدنا عثمان کو گھر میں محصور کیا۔ 40 دن تک اپنے گھر میں رہے، باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دی جا رہی، اور یہ ہے دن بھی روزے سے، راتوں کو بھی فاقوں سے، روزہ کھولتے بھی نیت سے، روزہ رکھتے بھی نیت سے۔ اپنی بیوی سیدہ نائلہ سے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، آج افطاری کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر نیت سے روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ یہ حالت تھی۔ سیدہ عائشہ کو پتا چلا میری مملکت کا سربراہ سیدنا عثمان اس حالت میں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں۔ ایک مشکیزہ اٹھایا اور سیدنا عثمان کے گھر کی جانب، ان باغیوں کو پتا چلا کہ پانی سیدنا عثمان تک پہنچ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگے اور مشکیزے کو تلوار سے پھاڑ دیا، کہا اور پانی گرا دیا، کہا پانی بھی اس تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ سیدنا عثمان تھک ہار کے پھر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، کہا میرا قصور کیا ہے؟ میں نے خلفائے راشدین کی سنتوں کے مطابق علی منہاج النبوہ، قرآن و سنت کے مطابق خلافت کی ہے، میرا قصور تو بتاؤ۔ کہا نہیں، ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا میں نے مسجد نبی کی توسیع کی ہے، میں نے مسلمانوں کو میٹھے پانی کا کنواں لے کر دیا ہے، میں نے جنگ تبوک میں اتنا مال دیا ہے، میں تو وہ ہوں، میری نیتوں پہ کیوں شک کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب پتا چلا خطرات زیادہ ہیں، سیدنا علی نے اپنے 2 بیٹوں کو، حسن و حسین کو، ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ سیدنا عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کیا۔ طلحہ زبیر نے اپنے لوگوں کو سیدنا عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کیا کہ سیدنا عثمان کی حفاظت کی جائے۔ یہاں بھی آپ کو ایک کنفیوژن ہوگی کہ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم سیدنا عثمان، اس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ چند ہزار کو پکڑ سکے، اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ اپنا دفاع بھی کر سکے۔ جی ہاں، فوج تھی، سیدنا علی نے اجازت مانگی، صحابہ نے اجازت مانگی، ایک حکم دیجئے، ہم ان کا قلع کما کرتے ہیں، ان کو یہاں سے دفع کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان کی نیت چیک کیجیے، ذرا غور سے سنیے گا بات کو۔ کہا یہ بھی ہے تو مسلمان، ذرا کسی کی باتوں میں آگے ہیں تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جو مسلمانوں کے خونوں کو بہائے۔ میں اپنی جان تو دے دوں گا، لیکن مدینہ میں نبی کے شہر میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا۔ یہ سیدنا عثمان کی نیت تھی کہ میرا خون بہتا ہے تو بہہ جائے، لیکن یہ ہے کہ میری وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہنا چاہیے، اور وہ بھی مدینہ میں، نبی کے شہر میں۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ وہ جب دیکھا کہ محاصرے میں سیدنا حسن و حسین کھڑے اور سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ دروازے کے آگے، وہ باغی گھر کی پچھلی جانب سے انٹر ہوئے، اور یہ ہے کہ سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا۔ ایک نے لوہے کی چیز جو ہے وہ ماتھے پہ ماری، فوارہ خون کا نکلا، قرآن کے اوپر گرا، جس قرآن کو پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، 3-4 بندے سیدنا عثمان کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم کس حالت میں شہید ہوا کہ اس کے گھر میں انٹر ہو کے جو ہے اس کو شہید کیا گیا۔ بیوی سیدہ نائلہ آگے بڑھ کے بچانے لگی، تلوار ان کی انگلیوں پہ لگی، چاروں انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور یہ حالت ہوئی۔ 3 دن تک سیدنا عثمان کے جسد خاکی ان کے گھر میں پڑا رہا۔ ارے اور لوگوں پہ روتے ہو، سیدہ نائلہ کا افسوس بھی تو کرو نا، جس کا خامد 3 دن سے لاش اس کے گھر میں پڑی ہو، وہ اپنے خامد کو کس نظروں سے دیکھ رہی ہوگی، اور کیا حالت ہوگی۔ تو کوئی دوسرا بندہ آ ہی نہیں رہا پاس۔ اس وقت مدینے میں چونکہ ایک خوف کا عالم طاری تھا، ایک دہشت کا عالم طاری تھا کہ امیر مملکت کا سربراہ اس کے گھر میں گھس کے شہید کیا گیا ہے، کسی کی جرت نہیں بن رہی آگے بڑھے۔ 3 دن تک جسد خاکی گھر میں پڑا رہا۔ 3 دن کے بعد چند صحابہ نے جرت کی، آگے بڑھ کے تجہیز و تکفین کی، اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔